خان پارہ نمبر 25 آیا کریمہ نمبر 10 11 12 13 14 اور 15 نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یخشی الناس عذاب علیم ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون انا لهم الذکر وقد جاءهم رسول مبین ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون صدق اللہ العظیم۔ فارتقب پس منتظر رہیں، یوما اس دن کے، تاتی السماء کہ لائے گا آسماں، بدخان مبین واضح دھواں، یخشی الناس جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، ھذا یہ عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ ربنا وہ کہیں گے، اکشف دور کر، عنا ہم سے، العذاب اس عذاب کو، انا بے شک، مؤمنون ہم ایمان لاتے ہیں، انا کہاں رہا، لہم الذکر ان کے لیے نصیحت کا ماننا، وقد جاءہم جب کہ آ چکے ہیں ان کے پاس، رسول مبین واضح رسول، ثم پھر تولوا انہوں نے اعراض کیا، عنہ ان رسولوں سے، وقالوا اور کہنے لگے، معلم مجنون یہ سکھائے ہوئے دیوانے ہیں، انا کاشف العذاب اگر ہم عذاب کو اٹھا بھی لیں، قلیلا کچھ وقت کے لیے، انکم عائدون تو تم پھر اسی طرف پلٹ جاؤ گے۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالی نے آیہ کریمہ نمبر 10 میں فرمایا کہ انتظار کیجئے اس دن کا جب آسمان واضح دھواں ظاہر کرے گا۔ اب واضح دھواں ظاہر کرنے کے لیے دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آسمان سے دھواں اٹھے گا، اور وہ دھواں اتنا ہوگا کہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ ایمان والوں کو کیا تکلیف ہوگی؟ انہیں زکام لگ جائے گا، اور کافروں کے منہ سے داخل ہوگا اور کان کے سوراخوں سے نکلے گا، انتہائی تکلیف ہوگی۔ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی۔ جو 10 بڑی نشانیاں ہیں ان میں ایک نشانی یہ ہے، اور یہ 40 دن رہے گا ایسا کہ آسمان سے دھواں نکلے گا اور سارے لوگوں کو وہ ڈھانپ لے گا، اور یہ سلسلہ 40 دن پر محیط ہوگا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جب کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو رد کیا، نہیں مانا، تو پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خلاف دعا فرمائی، اے اللہ ان پر اسی طرح قحط بھیج جس طرح یوسف علیہ السلام کی دعا سے بھیجا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اہل مکہ پر قحط آ گیا۔ اب یوسف علیہ السلام کے دور میں کتنا 7 سال رہا، اب قحط آیا، اتنا شدت کا قحط آیا کہ یہ جانوروں کی کھالیں تک کھا گئے، مردہ انسانوں کو کھانا شروع کر دیا۔ پھر ابو سفیان حضور کی بارگاہ میں آیا، جو اس وقت مسلمان نہیں تھا، آ کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، اور آپ کے خاندان کے، آپ کے قبیلے کے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں،
آپ دعا کیجئے کہ قحط کا سلسلہ ختم ہو۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو کیا ہوا؟ بارش نازل ہو گئی۔ اب وہ جو قحط کے ایام تھے نا، ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے قحط کے علاوہ ان مکہ والوں کے ایک اور سزا دی، اور وہ سزا کیا تھی کہ جب یہ آسمان کی طرف امید لگا کر دیکھتے تھے نا تو آسمان سے انہیں دمے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ وہ دمے کو دیکھ کر آس لگا کر بیٹھے تھے کہ شاید یہ بادل ہے، ان سے بارش برسے گی، اور یہ ہر روز ان کی امید بندتی تھی، آج بارش ہوگی، کل بارش ہوگی، آج بارش ہوگی، کل۔ جب بھی آسمان کی طرف دیکھتے آسمان پر دھواں ہوتا، لیکن بارش نہیں، وہ دھواں تھا۔ وہ ان کی ایک امید جو لگی تھی نا، وہ اس امید میں انہیں مزید نا امید کیا جا رہا تھا، ہر روز آس لگاتے، بالآخر انہیں حضور کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو ہیں دھویں کے، کہ دھواں جب آسمان واضح ظاہر کرے گا پھر کیا ہوگا؟ یکشن ناس، وہ دھواں لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ ھذا عذاب علیم، یہ کہیں گے یہ تو بڑا دردناک عذاب۔ پھر کیا کہیں گے؟ اے رب ہم سے اس عذاب کو دور کر۔ پھر کہیں گے اے رب ہم سے اس عذاب کو دور کر، ہم ایمان لاتے ہیں، اس عذاب کو ہم سے دور کر، ہم کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اب نصیحت قبول کرنے کی بات ختم ہو گئی۔ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب نزع کی کیفیات طاری ہو جائیں پھر توبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر توبہ نہیں ہے۔ جب نا امیدی شروع ہو جائے پھر توبہ نہیں ہے۔ جب عذاب آنکھوں سے دیکھ لیا جائے پھر توبہ نہیں۔ توبہ کا دروازہ اس سے پہلے کھلا ہے۔ اب موت کے فرشتے سرہانے کھڑے، اب آپ توبہ کرنا چاہیں تو آپ توبہ قبول لیں۔ جوانی میں بے لگام دوڑتے رہے، اب بڑھاپے میں آ گئے، عذاب جواب دے گئے، اب امید زندگی کٹتی ہوئی نظر آئی تو اب کہا اللہ سے توبہ کر لی، توبہ تو ہو جائے گی، لیکن ایک سوال قائم رہے گا، جوانی کہاں گزاری؟ یہ سوال قائم رہے گا۔ اس توبہ سے ماضی کو بلایا نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اب تو نماز بھی صحیح نہیں پڑھی جا رہی، رکوع میں کمر سیدھی نہیں ہو رہی، سجدے میں جاتے ہوئے گھٹنے کام نہیں کر رہے، اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کے بجائے کوئی اور آوازیں نکل رہی ہیں، تو اب نہیں۔ کہا انا لہم الذکریٰ، اب کون سی نصیحت ماننے والی؟ نصیحت تو ماننے کا وقت تھا کہ جب عذاب نہیں دیکھا، نصیحت تو ماننے کا وقت تھا کہ جب کوئی نشانی نہیں دیکھی، نصیحت ماننے کا وقت تھا جب جوانی تھی، نصیحت ماننے کا وقت تھا جب آزاد تھا، سلامت تھے، نصیحت ماننے کا وقت وہ تھا کہ جب بستر پر مزہ آ رہا تھا، اس وقت اللہ کی رضا کے لیے بستر چھوڑنا۔ اب تو ویسے ہی بڑھاپے سے نیند نہیں آ رہی، کروٹ بدلتے ہوئے کوئی نہ کوئی آزاد دکھتا ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے، رات کو سینکڑوں مرتبہ آنکھ کھلتی ہے۔ جب بستر پر لیٹتے ہی لطف کی نیند آتی تھی، اس لطف کی نیند کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جانا، وہ تو تھا وقت جب توبہ کی جاتی، وہ وقت سارا گوا دیا، اب نہیں۔ تو جب انہوں نے عذاب کو دیکھ لیا تو اب عذاب کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ جی اللہ اس عذاب کو دور کر، ہم اب ایمان لاتے ہیں۔ تو رب نے فرمایا انا لہم الذکریٰ، اب نصیحت ماننے کا کون سا وقت رہ گیا؟ اب نصیحت ماننے کا کون سا وقت رہ گیا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ زبیدہ جو ہارون رشید کی بیوی تھی، وہ ایک دن اپنی خادماؤں کے ساتھ نکلی سیر کے لیے، تو آگے دیکھا تو ایک ریت کے ٹیلے پر حضرت بہلول دنا رحمت اللہ علیہ انگلیوں سے کھیر رہے ہیں، لائنیں کھینچ رہے ہیں ریت پر۔ تو زبیدہ نے کہا بہلول یہ کیا کر رہا ہے؟
انہوں نے کہا یہ جنت کے محل بنا رہا ہوں. کہا یہ بیچنے. اب ایک لمحے کے لیے زبیدہ نے سوچا تو نہیں یہ ریت کے اوپر لائنیں کھینچ رہا تو یہ کہہ رہا ہے جنت کے محل. یہاں جنت کہاں سے آ گئی؟ جنت کا وعدہ تو مرنے کے بعد ہے، اور وہ جنت ہے بھی جو ہے نا سدرۃ المنتہا سے اوپر ہے. یہ کہاں کی جنت کی باتیں کر رہا ہے؟ یہ دیوانہ ریت پر جو ہے نا لائنیں کھینچ کر کہتا ہے جنت بنا رہا ہوں. لیکن اس نے یہ سوال نہیں کیے، اس کا یقین تھا. تو اس نے کہا بیچنی؟ کہا ہاں. کتنے؟ اس نے کہا 1 درہم کی. اس نے درہم نکالا تو حضرت بہلول دنا کو دے دیا. انہوں نے لائن کھینچی، کہا یہ ساری جگہ جنت کی میں نے زبیدہ کو بیچ دی. اب زبیدہ گھر آ گئی، رات کو سوئی تو ہارون رشید کو خواب آیا. کیا دیکھتا ہے کہ جنت میں داخل ہوتا ہے تو ایک محل کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو آگے سے جواب آتا ہے نہیں رک جاؤ، یہ زبیدہ کا محل ہے. تو کہتا ہے یہ میری بیوی ہے. کہتا ہے نہیں وہ بیوی ہے تھی تیری، اب نہیں، اب یہ محل اس کا ہے، تجھے داخلہ نہیں ملے گا. اگلا محل دیکھا، وہ بھی کہا یہ زبیدہ کا. اب وہ باؤنڈری کھینچی ہوئی ہے محلات کے آس پاس کی، یہ زبیدہ کے محلات. تو ہارون رشید جو ہے نا وہ بڑ بڑا کر اٹھا اور زبیدہ کو جگا کر کہتا ہے ایک بات تو بتا، کرتی کیا تم؟ اس نے کہا میں کیا کرتی ہوں؟ کچھ بھی نہیں کرتی. کہا نہیں کوئی عمل ہے جو مجھ سے پوشیدہ کرتی ہو؟ اس نے کہا میں کوئی عمل تجھ سے پوشیدہ نہیں کرتی. تو میرا محبوب، میں تیری محبوبہ بیوی، میں تو اس سے چھپا کر کیا کروں گی؟ تو اس نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہتا میں نے یہ منظر دیکھا ہے. انہوں نے کہا ہاں وہ بہلول ملا تھا کر ریت پر، تو میں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہہ رہا تھا جنت کے محل بنا رہا ہوں، تو میں نے اس سے خرید لیا. اب صبح ہارون رشید نے بھی کجاوے کسے اور بیٹھا سواری پر اور خادماؤں کو لیا اور حضرت بہلول دنا کو ڈھونڈنے نکل گیا. ریت کے ٹیلے پر مل گئے، سلام کیا. وہی اسی طرح کل کی طرح انگلیاں کھینچ رہے ہیں. بہلول کیا کر رہا ہے؟ کہا جی جنت بنا رہا ہوں. اچھا یہ بیچنی؟ کہاں؟ تو اس کی قیمت؟ کہا تیری آدھی سلطنت. کہا آدھی سلطنت دے تو یہ جنت ملے گی. اس نے کہا اچھا تو کل تو ریٹ بڑا سستا تھا، کل تو 1 درہم میں بیچ رہا تھا، آج کیا؟ کہا یہی تو فرق ہے، اس نے بن دیکھے سودا کیا تھا تو دیکھ کر آیا. ڈٹھے اور انڈٹھے یقین میں بڑا فرق ہے. سرکار دو عالم نے یوں تو نہیں فرمایا توبہ لمن رآنی و توبہ و توبہ لمن لا رآنی. صحابہ کے اندر بیٹھے ہوئے فرمایا خوشخبری ہے ان کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا، لیکن ان کے لیے ڈبل خوشخبری ہے جو مجھے بن دیکھے ایمان لائیں گے. ان کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں. صحابہ حیران ہو گئے، حضور ہم سے بعد میں آنے والوں کے لیے 2 خوشخبریاں؟ فرمایا ہاں ان کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں. تو حضور وہ کیسے؟ فرمایا دیکھو تم نے مجھے دیکھا ہے، تم نے اپنی نگاہوں کے سامنے ظاہر ہوتے معجزے دیکھے ہیں، تم نے قبلہ بدلتا دیکھا اپنی نگاہوں سے، تم نے اپنی نگاہوں سے درخت چلتے دیکھے ہیں، جانوروں کو کلام کرتے دیکھا ہے، یہ سارا دیکھا ہے. تم نے یہ سب کچھ دیکھا ہے نا، تو کمال تو ان کا ہے جو بن دیکھے میری ذات پر ایمان لائیں گے. تو اس لیے ان کے لیے ڈبل خوشخبری. تو اب اللہ بھی یہی فرما رہے انا لہم الذکریٰ. کہاں سے آپ کی نصیحت؟ اب تو عذاب دیکھ چکے ہو نا، اب تو تم نے آسمان پر دھواں دیکھ لیا، اب آسمان پر دھواں دیکھنے کے بعد کہتے ہیں ایمان لائیں گے. وقد جاءکم رسول مبین. تمہیں پتہ نہیں ہمارے رسول واضح پیغام لے کر آئے تھے. واضح رسول واضح پیغام لے کر آیا، واضح رسول کے واضح پیغام کو نہیں مانا، اور اب جب ہم نے دکھا دیا تو اب تم کہتے ہو ہم ایمان لاتے ہیں. کہا اب ایمان قبول نہیں. ثم تولوا عنہ. تم نے ہمارے رسول سے منہ موڑا، اعراض کیا. وقالو. اور بجائے ان کی بات سننے کے، یقین کرنے کے، معلم مجنون. کہا دیا یہ سکھائے ہوئے جادوگر ہیں، یہ دیوانے ہیں، سکھائے ہوئے. انہیں کو تم نے دیوانہ کہا جو ہمارا راستہ بتا رہے تھے، جو ہماری ذات کا پتہ بتا رہے تھے، جو ہماری ذات کا پتہ بتا رہے تھے. وہ ہمارے ایک حضرت صاحب تھے، تو وہ ہے نا عمرہ کی سعادت کے لیے، تو وہ سرکار کے روضہ انور کی طرف منہ کر کے نا دعا مانگ رہے تھے. تو وہ اہل سعودیہ کا جو دستور ہے تو ان کا وہ آیا متوع، اس نے پکڑ کر ان کو قبلے کی طرف کر دیا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور انہوں نے عربی میں کہا
بھائی مجھے قبلے کی طرف کیوں موڑا؟ تو اس نے کہا جی ادھر منہ کر کے نماز پڑھو. تو کہا نہیں میں تو ان کی طرف اس لیے منہ کر کے نماز ان کے طرف منہ کر کے اس لیے دعا مانگ رہا تھا کہ وہ جو قبلہ ہے نا وہ انہوں نے پھیرا ہے، انہوں نے ہی تو پھیرا ہے. جن کی طرف میں منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں قبلہ تو ادھر ہی ہے، منہ کر کے دعا مانگ رہا ہوں قبلہ تو ادھر ہی تھا جدھر میں دعا مانگ رہا تھا، یعنی بیت المقدس وہ ادھر ہی تھا جدھر میں کھڑا تھا. لیکن یہ جدھر تم مجھے موڑ رہا ہے یہ انہوں نے موڑا ہے، میں نے اس لیے ان کی طرف منہ کیا ہوا ہے. تو وہ خاموش ہو. تو تم ہمارے محبوب کو جانتے، ان کو دیکھتے، بجائے اس کے تم نے انکار کیا اور الٹا کہہ دیا یہ سکھائے ہوئے مجنون دیوانے. کہا نہیں وہ تو تمہارے پاس واضح پیغام واضح بن کر آئے تھے، ان کی ذات کے بعد کسی دلیل کی ضرورت بھی نہیں تھی. اچھا انا کاشف العذاب، اگر بالفرض ہم تھوڑی دیر کے لیے عذاب دور بھی کر دینا تو ہمیں یقین ہے یہ پھر وہی کام کریں گے، پھر کفر پر ڈٹے رہیں گے، پھر کفر پر ڈٹے رہیں گے. کیوں کہ یہ بہت پرانا دستور ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے انکار کیا نا، اللہ نے جبریل امین کو کہا کوہ طور کو اٹھاؤ ان کے سروں پر لے جاؤ، ان سے پوچھو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. اب کوہ طور آیا اور سر سجدے میں رکھ لیے، کہنے لگے سمعنا وعطانا، سنا بھی اللہ تیرا پیغام قبول بھی کرتے ہیں. اب ساتھ کیا کر رہے، ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں دوسری طرف ترچھی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کوہ طور اٹھ رہا ہے یا نہیں، سر سجدے میں رکھا ہوا ہے اور ترچھی آنکھوں سے اوپر کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کوہ طور واپس گیا یا نہیں گیا. اب جب جو ہی کوہ طور نے واپسی کا سفر شروع کیا نا تو ساتھ ہی کہنے لگے سمعنا وعصینا، سنا ہے نہیں مانتے. ساتھ ہی کہہ دیا سمعنا ہم نے سنا، وعصینا نہیں مانتے. ہم کوہ طور قریب آیا تو کہتے ہیں مانتے ہیں، کوہ طور کو اللہ نے واپس بلایا تو کہتے ہیں سنا نہیں مانتے. یہی حال ہر دور کے منکروں کا رہا، ہر دور کے منکروں کا یہی حال رہا ہے. کوئی ایک دور کی کہانی نہیں ہے، ہر نبی کے ساتھ ہر منکر نے یہی کیا ہے کہ جب مشکل آئی تو کہتے ہیں مانتے ہیں، اور جب انہی سے عذاب کو ہٹایا گیا تو کہتے ہیں نہیں مانتے. تو اللہ فرماتا ہے اگر تھوڑی دیر کے لیے عذاب کو دور کر بھی دیا جائے نا، اب ہمارا حال بھی تو یہی ہے نا، ہمارا حال یہ نہیں ہے زلزلے کے جھٹکے لگتے ہیں تو کلمہ پڑھتے ہیں، وہ سب کی زبانوں پر کلمہ جاری. فضا میں سفر کر رہے ہوں تھوڑی دیر کے لیے اگر آندھی چلے اور جہاز ڈولنے لگے تو کلمے کا ورد شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب ایک لمحے کے لیے آندھی تھم جائے، جس جہاز میں کلمہ تھا اب اسی جہاز میں پھر گانے شروع ہو جاتے. ٹھیک ہے، سفر کر رہے ہوتے ہیں ڈرائیوروں نے جو ہے نا وہ ٹیپ ریکارڈنگ لگائی ہوتی ہے، گانے آج کل تو وہ مووی آ گئی ہیں، ڈانس لگے ہوتے ہیں. اچھا دیکھا کوئی دربار یا مسجد آ رہی ہے تو بند کر دیتے ہیں، دربار گزر گیا پھر آن کر دیتے ہیں، مسجد گزر گئی پھر آن کر دیتے ہیں. حال تو ہمارا بھی وہی ہے، ہمارے اور ان کے حال میں کوئی فرق تو نہیں ہے، حال ہمارا بھی بالکل وہی ہے. آج ہم بھی اسی جگہ پر کھڑے ہیں، ہم بھی جب عذاب کو دیکھتے ہیں تو پھر اس وقت کلمے شروع کر لیتے ہیں، جب عذاب ٹل جاتا ہے تو پھر ہمارا حال بھی وہی ہوتا ہے. تو کہا اگر بالفرض ہم ان سے تھوڑی دیر کے لیے عذاب کو مؤخر کر دیں، انکم عائدون، تم لوٹ کر پھر اسی طرف کفر کی طرف چلے جاؤ گے. اب عذاب کو دیکھ کر کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو، لیکن جو ہی عذاب ٹلے گا پھر تم نے انکار کر دینا ہے. اللہ سے دعا ہے